السلام علیکم، میں امداد شومرو۔ مریم نواز نے وزیر اعظم عمران خان کی سب سے بڑی کمزوری پر حملہ کیا ہے۔ ایک کمزوری پر حملہ کیا تھا انہوں نے گزشتہ ہفتے، اور ایک اور کمزوری پر آج وار کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اور مریم نواز صاحبہ نے وہ جو عمران خان صاحب کے متعلق کچھ باتیں تھیں جو کہیں نہیں جاتی تھیں، جو باتیں کی نہیں جاتی تھیں، جو باتیں میڈیا کی زینت نہیں بنتی تھیں، یا جس بات کو کرنے میں سیاسی مخالفین ہمیشہ اجتناب برتتے تھے کہ یار اب اس طرح کی باتیں سیاست میں نہیں کرنی چاہیے، بلاول بھٹو زرداری نے ایک بار اس بات کا اشارہ ضرور دیا تھا۔ قومی اسمبلی میں ان کا خطاب تھا، اور اس خطاب میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ معیشت چندے سے اور ملک جادو ٹونے سے نہیں چلا کرتے۔ مریم نواز نے آج وہ بات کھول کر رکھ دی ہے سامنے، اور مریم نواز نے کسی کا نام نہیں لیا، لیکن مریم نواز کس کے لیے یہ بات کر رہی ہیں یہ بات آپ کو بتا دی ہے۔ عامر لیاقت حسین وزیر اعظم عمران خان صاحب کی دوستی کا دم بھرتے ہیں، ان کو اپنا بھائی کہتے ہیں، اور انہوں نے جو مریم نواز کی پریس کانفرنس کے بعد ٹویٹ کیے ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں۔ یعنی پتہ نہیں مریم نواز کس طرف کر رہی ہیں، کیونکہ ہماری جو حکمران ہوتے ہیں نا، وہ کہیں نہ کہیں عقیدت کے حوالے سے یا ایک ہوتا ہے کہ دھاگا ٹونا جو ہوتا ہے، جھاڑ پھونک جس کو مریم نواز نے کہا ہے، وہ کرواتے رہتے ہیں۔ مطلب آصف زرداری صاحب کے پیر تھے، کہا جاتا تھا کہ وہ زرداری صاحب کو کہتے تھے کہ جب اتنے مہینے آپ نے سمندر سے دور رہنا، تو زرداری صاحب اسلام آباد بیٹھے رہتے تھے۔ وہ پھر کہتے تھے آپ نے اتنے مہینے آپ نے پہاڑ سے دور رہنا ہے، تو آصف زرداری صاحب کراچی بلاول ہاؤس بیٹھے رہتے تھے، ادھر ادھر نہیں جاتے تھے۔ اتنا عرصہ آپ نے ریگستان نہیں جانا، تو دبئی نہیں جاتے تھے، دبئی میں بھی ان کا گھر ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا، یہ اس طرح کی توہم پرستی وہ ہمارے حکمرانوں میں رہی ہے، وہ ہوتی ہے، تو وہ رہتی ہے۔ تو اب اس مریم نواز صاحب نے اس حوالے سے پتہ نہیں کس طرف اشارہ کیا تھا، لیکن عامر لیاقت جو ہے نا، کیونکہ وہ پھر ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو، تو عامر لیاقت صاحب اب دوست ہیں یا دشمن ہیں پتہ نہیں چلتا، لیکن وہ جو انہوں نے باتیں بتا دی ہیں نا، جہاں انہوں نے اشارہ کر دیا ہے، وہ نام مریم نواز صاحبہ بھی نہیں لے رہی تھی، مخالفین بھی نہیں لیتے نام، کیونکہ سیاست میں اور مطلب خاص طور پر جو یہ میڈیا پر تو بالکل بھی تذکرہ نہیں کیا جاتا، نہیں کرنا چاہیے، لیکن بس عامر لیاقت صاحب ہیں، انہوں نے بات کر دی ہے، ان کے ٹویٹ پڑھ لیجئے، ہلکا سا تذکرہ میں آگے چل کر اس کا کرتا ہوں۔ لیکن اصل بات ہے، جو DGISI کے تقرر کے معاملے پہ جو تناؤ پیدا ہوا تھا، اس میں حکومت کی صفوں کے اندر جو انتشار ہے، اور اپوزیشن اور خاص طور پر مسلم لیگ نون ایک مکمل حکمت عملی کے ساتھ عمران خان صاحب پر چڑھائی کرتی آ رہی ہے۔ مطلب یوں لگ رہا ہے، میں نے کئی بار یہ بات کی ہے کہ یہ سارا کچھ ایسے نہیں چل رہا، یہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی اچانک درخواستیں آ گئی ہیں، مریم نواز صاحبہ کی متفرق درخواست آ گئی، پھر انہوں نے پریس کانفرنس کر کے ان دنوں پریس کانفرنس کی جس دن تبادلہ ہونا تھا DGISI جنرل فیض حمید صاحب کا، اور ان کو کور دینے کا ISPR کی وہ جو پریس ریلیز بھی آ گئی، اس سے ایک دن پہلے وہ کرتی ہیں اپنا پٹیشن جاتی ہے، اور ان کے ایک دن بعد وہ کرتی ہیں پریس کانفرنس، اور اس سے اگلے دن آ جاتا ہے ان کا تقرر کا وہ پریس ریلیز، اور پھر عمران خان صاحب اڑ جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ ایسے نہیں ہو رہا، آٹو پہ نہیں لگا ہوا یہ سارا، یہ معاملہ، اس معاملے کو میں لنک کرتا ہوں شہباز شریف صاحب کی رہائی سے، اس معاملے کو میں لنک کرتا ہوں مارچ میں PDM کے مارچ نہ ہونے سے۔ شہباز شریف صاحب رہا ہوتے ہیں، مارچ نہیں ہوتا، شرطیں آ جاتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، بہت کچھ، کیونکہ پیچھے پردے کے پیچھے بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ وہ آٹو پہ نہیں لگا ہوا۔ وہ کیا ہے، افتخار عارف صاحب کا ایک شعر ہے، تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ پردہ کب گرے گا، کب تماشا ختم ہوگا۔ تو یہ تماشا ختم ہونے والی، یعنی اشارہ ہو گیا ہے کہ اب شروع ہو جائے۔ سیاستدان ہیں، اسی وقت کا انتظار ہوتا ہے نا کہ بھائی مخالف کب کمزور پڑ رہا ہے، یا مخالف کا قلعہ جو ہے، جن کے یعنی وزیر اعظم عمران خان جو ہیں، جن کے کندھوں پہ ناچ رہے تھے، جن کے زور پہ کبھی اس کو پکڑ لو اندر کر دو، کبھی اس کو اندر کر لو، کبھی اس کو اندر کر لو، وہ کر رہے تھے، تو اگر ان کے ساتھ ان کی ظاہر ہے، اور جن کے زور پہ ان کا پورا جو وہ تاش کے پتوں کا محل بنا ہوا ہے نا، تو وہ بنیاد میں تو وہ کھڑے ہوئے ہیں نا، ان کے اوپر کھڑا ہوا ہے سارا۔ تو اگر ان کے ساتھ کوئی انبن ہو گئی ہے، اور پھر انبن کے ساتھ ساتھ یہ ساری، یعنی انبن تو ابھی بعد میں بنتی نظر آئی ہے نا، اس سے پہلے یہ درخواستیں جانا، اور پھر مریم نواز صاحبہ کا پریس کانفرنس میں تگڑے ہو کے بات کرنا جنرل فیض حمید کے اوپر، اور شوکت صدیقی صاحب کی جو کیا تھی وہ
جو ان کا تقریر تھی راولپنڈی بار میں، اور پھر ان کی پٹیشن اپنی وہ جو ان کو جو جوڈیشل کونسل کا ان کے خلاف فیصلہ تھا اس کے اگینسٹ جو سپریم کورٹ میں پٹیشن میں انہوں نے جو حلفیہ بیان جمع کروایا وہ، اور اس میں تو ایک پورا کا پورا وہ چارج ہے نا لگا ہوا DGI جنرل فیض حمید پر، وہ لے آنا، اور پھر آج جو پریس کانفرنس مریم نواز صاحبہ نے کی ہے، یعنی یہ وہ کمزوری تھی عمران خان صاحب کی۔ عمران خان صاحب نے تو خود بھی ایکسپوز ہو کر بتا دیا ہے نا کہ وہ آج جو خبریں چھپی ہوئی ہیں اس میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے، بلکہ عامر ڈوگر صاحب نے بتا دیا نا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ افغانستان کی صورتحال کی وجہ سے جنرل فیض حمید صاحب کچھ عرصہ رہیں، اور اپریل تک کی بات تھی، پھر دسمبر تک کی بات آئی۔ تو اب ہماری اطلاعات یہ تھی کہ بھئی عمران خان صاحب یہ جو اپنا فیوچر اگلے 10 سال کا جو منصوبہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، اگلے 5 سال کا یعنی ٹوٹل 10 سال کا، تو اس کو پکا کرنے کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور الیکشن اصلاحات اور نیب آرڈیننس، اور پھر مخالفین کو جو شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ اب نیب متحرک ہوگا، اب یہ جتنے بھی نیب کے مقدمات ہیں ان سب کا فیصلہ آ جائے گا اگلے 2 سالوں میں، تو وہ چاہ رہے تھے، تو اس کے لیے وہ اپنا پورا ارینجمنٹ کرنا چاہ رہے تھے۔ اسی وجہ سے وہ نہیں چاہتے تھے کہ جنرل فیض حمید صاحب وہاں سے ہٹیں، اور یہ اب فیض حمید صاحب کے متعلق یہ باتیں بہت عام ہو چکی ہوئی ہیں کہ وہ اس سارے ارینجمنٹ میں عمران خان صاحب کے ساتھ تھے، حکومت بنانے، حکومت چلانے تک، بجٹ پاس کروانے تک، یہ سارے معاملات میں وہ ساتھ تھے۔ تو وہ وار کیا تھا مریم نواز صاحبہ نے وہاں کہ پہلے تو ان کو سنگل آؤٹ کر کے، اس سے پہلے میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ اس سے پہلے نواز شریف صاحب کی آپ تقریر اٹھا کر دیکھ لیں، 16 اکتوبر کے جلسے والی، 16 اکتوبر گزشتہ سال جو PDM کا پہلا جلسہ تھا گجرانوالہ کا، اس سے آپ ان کی تقریر اٹھا کر دیکھ لیں۔ اس سے پہلے جو APC میں تقریر ہوئی تھی، اس کے بعد مسلم لیگ نون کے اپنے جو ورکرز کنونشن میں میاں صاحب کی تقریریں تھیں وہ ساری اٹھا کر دیکھ لیں، تو وہاں پر کسی ایک جرنیل کا نام نہیں تھا، وہاں 3-4 جرنیلوں کے نام تھے، لیکن اب ظاہر ہے وہ ٹوٹل سنگل آؤٹ کر کے ان کی بات کی جا رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے وہ تو ہو گیا خراب۔ اب جو 2023 ہے، 2022 ہے، انتخابات کب ہو رہے ہیں؟ وہ کل جہانگیر ترین صاحب کا لودھراں سے خطاب کا ایک کلپ چل رہا ہے، ویڈیو کلپ چل رہا ہے، وہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیاری کر رہے ہیں، 2 سال کے بعد انتخابات ہیں، شاید 2 سال حکومت نہ چلے، جہانگیر ترین صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے اب انتخابات 2023 میں ہوتے ہیں، 22 میں ہوتے ہیں، عمران خان کا اب معاملہ آگے نہیں چلتا نظر آ رہا، جس طرح کی چیزیں، جس طرح تیزی کے ساتھ چیزیں آگے جا رہی ہیں۔ شہباز شریف صاحب کی رہائی جو تھی، شہباز شریف صاحب کو لندن بھیجنا تھا کسی نے، تو عمران خان صاحب نے روک دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب رہا ہونے کے بعد لندن جا رہے تھے، ایک پورا کا پورا فارمولہ تھا، اس فارمولہ کے تحت عمران خان صاحب کا متبادل بننا تھا شہباز شریف صاحب نے، اور مریم نواز صاحبہ کہتی رہی ہیں، ایک بار نہیں کئی بار کہا انہوں نے کہ جی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے پوٹینشل متبادل ہیں، تو لہٰذا عمران خان صاحب اس وجہ سے ان کو جیل میں رکھتے ہیں، اس وجہ سے ان سے ڈرتے ہیں۔ تو وہ شہباز شریف صاحب نے جانا تھا، پھر ان کو روکا گیا، پھر عمران خان صاحب نے ساری باتیں بریفنگوں میں بتائیں صحافیوں کے ساتھ آف دی ریکارڈ کہ یار میرے خلاف کوئی یہ معاملہ چل رہا ہے کہیں سے۔ تو بہرحال تو بات یہ ہے کہ آج جو مریم نواز صاحبہ نے بات کی ہے اس پر میں بعد میں آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے وہ جو عامر ڈوگر صاحب ہیں، چیف وہب ہیں PTI کے، انہوں نے کل میڈیا پر آ کر بات کی تھی کہ جی 3 نام جائیں گے یا 5 نام، 3 سے 5 نام جو DGI کے معاملے پہ تنازع چل رہا ہے، یا کہہ رہے ہیں کہ ختم ہو گیا ہے، لیکن بہرحال وہ جب کل تک تو تھا نا، تو اس میں وہ عامر ڈوگر صاحب نے کہا کہ جی معاملہ اسی پہ حل ہوا ہے کہ آرمی چیف صاحب جو ہیں 3 سے 5 نام بھیجیں گے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کسی ایک کی منظوری دیں گے، اور پھر آرمی چیف صاحب کو وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ جی وہ افغانستان کی صورتحال کی وجہ سے مجھے کچھ عرصے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ فیض حمید صاحب کو یہاں سے نہ ہٹایا جائے، وہ یہاں پر موجود رہیں۔ اب اس کے فواد چودھری صاحب نے آج اس پر ایک ٹویٹ کیا ہے کہ مسئلہ مشاورت مکمل ہو گئی ہے، سارا مسئلہ حل ہو گیا، مطلب ہو جائے گا، آج ان کا ٹویٹ ہے، یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اب اس کے ساتھ فواد چودھری صاحب نے ایک اور بات بھی کی ہے کہ عامر ڈوگر وزیر اعظم نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اور کابینہ میں کی جانے والی باتیں جو ہے سیکریٹ ہوتی ہیں، وہ باتیں اول تو باہر نہیں آتی، اور دوسرا ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، جو باتیں نہیں ہوئیں جو عامر ڈوگر کر رہے ہیں، عامر ڈوگر کے پاس پتہ نہیں کہاں سے باتیں آ گئی۔ اب یہ ہے وہ انتشار کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہر کون سی بات باہر نکالنی ہے، کون سی نہیں نکالنی، کیا بات کرنی ہے، کیا نہیں کرنی۔ فواد چودھری صاحب بالکل ٹو دی پوائنٹ ہے۔ فواد چودھری اس معاملے میں ان کا جو کردار رہا ہے
کیونکہ ان کو وہ اس وفد میں یا اس ڈیلیگیشن میں شامل ہیں جو اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے راولپنڈی اور وزیر اعظم ہاؤس چکر لگاتے رہے. تو لہٰذا وہ کل بھی انہوں نے جب پریس کانفرنس کی تو بہت محتاط انداز میں انہوں نے اتنی بات بتا دی تھی جتنی وہ بتانا چاہتے تھے کہ جی مسئلہ حل ہو گیا ہوا ہے, وزیر اعظم کی اتھارٹی ہے اور قانون اور آئین کے مطابق معاملہ جو ہے ہو جائے گا, ملاقات ہو گئی ہے اور اس کے تحت ہو جائے گا. فواد چودھری صاحب نے اس سے زیادہ بات نہیں کی. مگر جب ادھر سے جو کابینہ کے اندر سے خبریں آئیں اور پھر عامر ڈوگر صاحب سامنے آ گئے تو عامر ڈوگر صاحب کو فواد چودھری صاحب نے اور تو کچھ میرا خیال نہیں کہہ سکتے تھے, چیف ویپ ہے ان کے, تو انہوں نے اتنا ضرور کہا کہ پتہ نہیں ان کے پاس باتیں کہاں سے آتی. تو یہ ہے انتشار حکومت کے اندر کا کہ اب اور دوسرا ظاہر اس انتشار کے پیچھے صرف یہ تناؤ نہیں ہے کہ تناؤ ہے, تناؤ کے پیچھے کی کہانی حکومت کو پریشان کرے. تناؤ کے پیچھے کی کہانی یہ ہے کہ بھائی مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ آئی, اب مسلم لیگ نون کے معاملات طے ہو گئے, مسلم لیگ نون ڈن ہو گئی ہے. تو اسی وجہ سے وہ جو شہباز شریف صاحب کا فارمولہ تھا, آپ دیکھیں نا پچھلے دنوں شہباز شریف صاحب مسلسل کہتے رہے کہ 2023 کے انتخابات ہمیں صاف شفاف چاہیے, انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے, یا اگر عمران خان صاحب وقت سے پہلے جس طرح انہوں نے دھمکی دی تھی کہ میں اسمبلیاں توڑ دوں گا, اگر وہ وقت سے پہلے اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں تو وقت سے پہلے ہوں گے. لیکن اگلا پرائم منسٹر جو ہے نا وہ ہے شہباز شریف. مسلم لیگ نون کے اندر مسئلہ تھا بھی یہی کہ یار پرائم منسٹر کون بنے گا. پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب کو آفر کی گئی تھی, ابھی پی ڈی ایم کی تحریک وغیرہ نہیں بنی تھی, کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا. عباسی صاحب کو کہا گیا تھا کہ جی آپ آ جائیں اور میاں صاحب کو منا لیں. رانا تنویر صاحب وغیرہ سارے یہ کوششیں کرتے رہے کہ یار میاں صاحب کو منا لیتے ہیں کہ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے آفرز ہو رہی ہیں. میاں نواز شریف صاحب نہیں مانے تھے, شہباز شریف صاحب نے کوششیں کی, نہیں مانے تھے. میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب دونوں اور پھر جو اصل مقتدر قوتیں ہیں ان کے درمیان جو معاملہ فارمولہ جو بن کر سامنے آیا ہے, حالات بتا رہے ہیں, وہ ہے 2023 کے انتخابات کا, یعنی اگلے عام انتخابات. یہ اسمبلی اپنا وقت پورا کریں. اب یہ جو تناؤ ہے اس کے بعد عمران خان صاحب کو ڈیمیج تو ہو چکا ہوا ہے. اس ڈیمیج کی صورت میں حکومت کب تک رہتی ہے؟ اگلے 2 سال جہانگیر ترین صاحب کے بقول پورا کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ لیکن نہیں بھی کرتی تو پھر مسلم لیگ نون جس طرح کے انتخابات چاہتی ہے, مسلم لیگ نون کو وہ والے انتخابات مل جائیں گے. یہ صاف نظر آ رہا ہے, دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. مریم نواز صاحب, شہباز شریف صاحب کہتے ہیں 2023 کے انتخابات صاف شفاف چاہیے. مولانا فضل الرحمان صاحب ملنے گئے اور ملاقات کر کے باہر لے آئے اور پھر ان کو یہ راضی کیا کہ جی آپ نے بات کرنی ہے کہ فوری طور پر انتخابات چاہیے ہمیں, اگلے 2023 کی بات ہم نے نہیں کرنی, ہم نے فوری انتخابات. شہباز شریف صاحب نے فوری انتخابات کی بات کر لی. لیکن یہ جو چیزیں جو اب سارا فارمولہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے, جو ہو چکا ہوا وہ یہی ہے کہ جی اگلا سیٹ اپ ہے مسلم لیگ نون کا. اور آج جو مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے جادو ٹونے کے علاوہ جو بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جی ان سے پوچھا گیا بار بار کہ جی آپ اس معاملے میں آرمی چیف کے ساتھ ہیں وزیر اعظم کے ساتھ. وہ کہتی ہے وزیر اعظم تو ہے ہی نہیں نا عمران خان تو سلیکٹڈ ہے, وہ تو ووٹ چوری کر کے آیا ہے, وہ تو ڈاکہ ڈال کے آیا ہے, وہ تو قابض ہے. وہ آئین یہاں بات اصول کی اور اس کی نہیں ہے, یہاں بات یہ ہے کہ عمران خان کو ہم وزیر اعظم مانتے ہی نہیں ہیں. یہ ہے وہ پوائنٹ کہ اب میں نے جو 2-3 دن سے گزارش کر رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون سارے سیاست کر رہے ہیں سارے. اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہاں پہ کوئی ظاہر اتنا عذاب جھیلا ہوا ہے مسلم لیگ نون نے. مریم نواز صاحبہ جیل میں رہی ہیں, نواز شریف صاحب جیل میں رہے ہیں, ان کی والدہ مریم نواز صاحبہ کی وہ جیل میں تھے تو وہاں ان کا انتقال ہو گیا تھا. نواز شریف صاحب اپنی بیوی کو اپنا دفنانے یہاں پاکستان نہیں آ سکے. تو بہت بڑی یہ قربانیاں ہوتی ہیں, بہت بڑا عذاب ہوتا ہے جو انسان کے اوپر سے گزرتا ہے. تو پھر یہ نہیں بھولتا, پھر سویلین سپرمیسی کے نام پر, وزیر اعظم کے آفس کے نام پر پھر یہ نہیں بھولا جاتا. یہ کوئی اور ہی ہوتے ہیں جو اس طرح کے معاملے پہ آگے ڈٹ جاتے ہیں کہ نہیں یار بے شک اس نے ہمارے خون کیے ہیں, بے شک اس نے ہمیں جیلوں میں ڈالا ہے, بے شک اس نے یہ کیا, لیکن یار یہ آج پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, لہٰذا یہ اس کرسی کی وجہ سے ہم اس کا ساتھ دیں گے, ہم غیر جمہوری قوتوں کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ ایسا کرنا یہ مطلب آئیڈیلی مطلب بہت اچھا ہے. میری خواہش یہی ہے کہ مسلم لیگ نون کو ایسا کرنا چاہیے, لیکن وہاں نواز شریف صاحب کی جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ اور پھر بات کرو کہ کیا نواز شریف صاحب کو یہ کر سکتے ہیں نواز شریف صاحب. تو ظاہر ہے نواز شریف صاحب کو اب ادھر سے جو کچھ مل رہا ہے تو نواز شریف صاحب وہ لیں گے, اور اس کے ملنے کے بدلے پھر عمران خان صاحب. اب تو میں یہ سوچ رہا ہوں, مجھے پھر بلاول بھٹو کا جملہ یاد آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب دعا کریں کہ نواز شریف کی حکومت نہ آئے, ان کے بعد کسی ہماری آ جائے, پیپلز پارٹی کی آئے تو ٹھیک, ورنہ پھر یہ تو گئے. تو عمران خان صاحب اب وہ سوچ رہے ہوں کہ عمران خان صاحب کو بھی یہ جملہ یاد آتا ہوگا. تو اب نواز شریف صاحب کو وہاں سے کیا مل رہا ہے؟ عمران خان کے خلاف ان کو اگلا سیٹ اپ نظر آ رہا ہے ملتے ہوئے. اپنے سارے معاملات جو ہیں وہ نااہل ہوئے ہیں, ان کی بیٹی کے مقدمات ہیں, ان کے اوپر اتنے مقدمات ہیں, ساری چیزیں. تو بہرحال یہ سارا نظر آ رہا ہے. مریم نواز صاحبہ کی آج کی میڈیا کی ٹاک جو تھی اس میں
عمران خان صاحب کے اوپر انہوں نے تابڑتوڑ حملے کیے ہیں۔ DGISI جنرل فیض حمید والی درخواست پر انہوں نے کہا کہ میں ایک اور درخواست ڈالوں گی، اور وہ ڈر گئے ہیں، وہ سارے بچے ڈر گئے ہیں، یعنی انہوں نے جو نیب نے ان کی گرفتاری کی جو کے لیے ضمانت منسوخ کرنے کے لیے درخواست دی ہے نا، وہ کہتی ہے میں نے جنرل فیض حمید پہ الزام لگائے ہیں، اس کے جواب میں ان کے پاس کچھ ہے نہیں، تو وہ آ گئے کہ جی مریم نواز کو گرفتار کرو، تو گرفتار کرنا تو گرفتار کرو، میں نہیں ڈرتی، اب مجھے کوئی خوف نہیں ہے، مجھے گرفتار کرو۔ تو یہ تو ظاہر مریم نواز صاحبہ نے کبھی نہیں کہا کہ جی میں ڈرتی ہوں گرفتاری سے۔ انہوں نے ایک جگہ کمزوری ہمیشہ دکھائی ہے، وہ یہ ہے کہ جی میری والد صاحب کی زندگی سے مجھے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، سیاست سے بڑھ کر نہیں ہے۔ وہ جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے اور اس کے بعد باہر چلے گئے، جو مریم صاحبہ چپ تھیں، لیکن اس کے علاوہ بہرحال وہ دلیری کے ساتھ کھڑی رہی ہیں، اپنے پاؤں پر کھڑی ہو کر وہ للکارتی بھی رہی ہیں۔ تو آج بھی انہوں نے للکارا تو ضرور ہے، لیکن آج ان کا وزن، مریم نواز کا، نواز شریف صاحب کا وزن، ایک بار پھر میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مجھے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو آرمی چیف ہیں ان کے پلڑے میں نظر آ رہا ہے۔ عمران خان صاحب آئسولیٹ ہو چکے ہوئے ہیں، وہ ان کو نقصان ہو چکا ہوا ہے۔ یہاں پر مسلم لیگ نون جو ہے وہ اب یہاں سے اٹھ کر یہاں آ گئی ہے، سویلین سے، اس سے زیادہ کیا مطلب سویلین سے، وہ میں نے گزارش کر چکا ہوں کہ بھائی وہاں سے ان کو جو نظر آ رہا ہے، ظاہر ہے وہ اس طرف جائیں گے کہ یار ہمارا اب بھلا ادھر ہے۔ پھر آ کر سویلین سپرمیسی والی بات ہے، اقتدار میں جب آپ آتے ہیں، حکومت میں جب آپ آتے ہیں، تو وہاں کھڑے ہو کے جب آپ سویلین سپرمیسی کے لیے پریکٹیکلی کوئی کام کرتے ہیں تو پھر نظر آئے گا کہ وہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اور دوسری آخری بات جو ہے وہ ہے جادو ٹونے والی۔ عامر لیاقت کے ٹویٹس ہیں، آپ خود دیکھ لیں، اسکرین پر چل بھی رہے ہیں۔ ان میں مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ جی یہ کہ جو اتنے بڑے حساس جو تقرریاں ہیں وہ جادو ٹونے کے ذریعے نہیں ہوتی، اور انہوں نے آئینی وزیر اعظم نہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات کی ہے کہ بھئی یہ تقرریاں اتنی، اور انہوں نے پاکستان بھر کا جو ہے وہ پاکستان کا دنیا بھر میں پاکستان کا تماشا بنایا ہوا ہے، لہٰذا جادو ٹونے سے نہیں ہوتی۔ تو عامر لیاقت صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ مریم نواز صاحبہ بشرا بھابھی کے لیے کہہ رہی ہیں۔ اب میں اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کرتا، مریم نواز نے کسی کا نام نہیں لیا، عامر لیاقت نے بتا دیا ہے بیسیکلی کہ عمران خان صاحب یہ جو ملک چلا رہے ہیں وہ کس طرح چلا رہے ہیں، عامر لیاقت نے بتایا۔ مریم نواز نے تو ایک سیاسی طنز کیا، سیاسی اشارہ دیا، جو مرضی کیا۔ عامر لیاقت نے بتا دیا کہ جناب پاکستان کے فیصلے کون کرتا ہے، کہاں بیٹھ کر کرتا ہے۔ عثمان بزدار صاحب والا معاملہ تو سب مانتے ہیں کہ ہاں عثمان بزدار صاحب کو حساب کتاب کے ذریعے پنجاب کا وزیر اعلیٰ لگایا گیا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔